اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ آج 26 فروری، پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ آج پھر ہم اس سفر میں داخل ہونے والے ہیں جہاں وقت صرف لمحوں کا اتار چڑھاؤ نہیں، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی حکمتوں کا ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ ہر دن، ہر رات اپنے اندر کوئی نہ کوئی راز لیے ہوئے آتی ہے، کبھی نصیحت، کبھی آزمائش، کبھی نعمت۔ تاریخ صرف انسان نہیں بناتے، اسے قدرت کے فیصلے بھی تراشتے ہیں۔ کبھی ایک واقعہ ہمارے لیے سبق بن جاتا ہے، کبھی ایک جھلک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اور کن کن کو جھٹلاؤ گے اور کن کن سے خوف کھاؤ گے اور کن کن سے ڈرو گے۔ دن گزرتے ہیں، راتیں ڈھلتی ہیں، مگر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر اور انسان کے چنے ہوئے فیصلے مل کر وہ داستان بناتے ہیں جسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ ہر قدم پر، ہر سوچ پر، ہر نیت آنے والے کل کی بنیاد رکھتی ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام انہی خاموش حقیقتوں کا دروازہ کھولنے کی کوشش ہے۔ ہم ان لمحات کو محسوس کریں گے جن میں نصیحت بھی ہے، حکمت بھی ہے اور رب کے فیصلوں کا عکس بھی۔ تو آئیے، دل کو تھوڑا سا نرم کیجئے، ذہن کو روشنی کی طرف موڑیے اور اس نئے سفر میں ہمارے ساتھ چل پڑیے۔ آج تاریخ کے آئینے۔ فیبروری کی 26 تاریخ مطلب ایک بالکل ہی عام سا دن لگتا ہے۔ ہاں، عام طور پر بس مہینے کے ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، یا پھر سردیوں کے جانے کی نوید کہہ لیں۔ لیکن اس ایک مخصوص تاریخ کے پیچھے جو کہانیاں چھپی ہیں وہ مطلب کسی سنسنی خیز فلم سے کم نہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج کے اس معلوماتی سفر کے لیے ہم نے انگریزی اور اردو ویکیپیڈیا کے مندرجات کو گہرائی سے کھنگالا ہے۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ تاریخ کے صفحات میں اس ایک دن یعنی 26 فروری میں کیا کچھ چھپا ہے، اور نتائج واقعی حیران کن تھے۔ ہمارا مشن دراصل یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک بظاہر عام سا دن حیرت انگیز ایجادات، عالمی سیاست کے خوفناک اتار چڑھاؤ اور انسانی تاریخ کے ایسے انمٹ نقوش کا گواہ بن سکتا ہے جنہوں نے دنیا کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیں اب اسے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ کو صرف سالوں اور تاریخوں کی ایک فہرست سمجھ لینا بہت بڑی بھول ہے۔ یہ دراصل ایک جال کی طرح ہے جہاں ہر واقعہ کسی نہ کسی اور واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ 26 فروری کو ہی اگر ایک کینوس مان لیا جائے تو اس پر ہمیں انسان کی بلندیوں کی داستان بھی ملتی ہے اور اس کی خطرناک ترین غلطیوں کی جھلک بھی۔ بالکل، یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ وقت کا پہیہ مختلف برے اعظموں اور مختلف صدیوں میں ایک ہی تاریخ پر کیسی حیرت انگیز کہانیاں رقم کر رہا تھا۔ اور ان کہانیوں میں سب سے پہلے بات اس چیز کی ہونی چاہیے جس نے ہمارے معلومات حاصل کرنے کے طریقے کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک نیا رنگ دے دیا، یعنی انٹرنیٹ کی دنیا۔ جی، بات ہو رہی ہے 1991 کی 26 فروری کی۔ ٹم برنرز-لی نے دنیا کا پہلا ویب براؤزر متعارف کرایا جسے ورلڈ وائڈ ویب کا نام دیا گیا۔ بالکل۔ آج ہم جو ڈیجیٹل دنیا دیکھ رہے ہیں، جہاں ہر قسم کی معلومات بس ایک سکرین پر موجود ہیں، اس کی پہلی اینٹ اسی دن رکھی گئی تھی۔ لیکن کیا واقعی پہلے دن ہی یہ اتنا بڑا انقلاب لگ رہا تھا؟ مطلب اس وقت تو عام لوگوں کے پاس کمپیوٹرز بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹم برنرز-لی کی یہ ایجاد اس وقت کسی بڑے تجارتی لانچ کی طرح نہیں تھی۔ اچھا، یہ محض ایک کمپیوٹر پروگرام نہیں تھا، بلکہ یہ معلومات کو جوڑنے کا ایک بالکل نیا تصور تھا۔ اس سے پہلے ڈیٹا اور معلومات مختلف جگہوں پر قید تھیں، جیسے کہ لائبریریوں میں یا پھر مخصوص اداروں کے بڑے بڑے کمپیوٹرز میں۔ ورلڈ وائڈ ویب نے ایک ایسی زبان اور طریقہ کار بنایا جس نے مستقبل کے لیے راستے کھولے۔ اس وقت شاید عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ انسانی رابطے کی تاریخ کا سب سے بڑا شفٹ تھا۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی کے سنگے میل راتوں رات نہیں بنتے، یہ ایک طویل عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی اسی طویل جد و جہد کی ایک اور مثال ہمیں 1935 میں ملتی ہے۔ 26 فروری کو برطانیہ میں
रॉबर्ट वॉटसन वॉट्स ने एक ऐसा इब्तदाई मुजाहिरा किया जिसने रडार टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। ये एक साइंसी तजुर्बा था जो अमन के दौर में किया जा रहा था, लेकिन इसके असरात ने बाद में दुनिया की तारीख बदल दी। असल में ये सिर्फ एक तजुर्बा नहीं था। वॉटसन वॉट दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रेडियो लहरों के जरिए दूर से आने वाले जहाजों का पता लगाया जा सकता है, और वो भी वक्त से पहले। बिल्कुल। जब उन्होंने डोवेंट्री के करीब ये मुजाहिरा किया और वो कामयाब रहा, तो इसने आने वाले सालों में दूसरी जंग अजीम का नक्शा ही बदल दिया। अगर बरतानिया के पास उस वक्त रेडार की टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद हवाई हमलों से बचना नामुमकिन हो जाता। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि दिफा और टेक्नोलॉजी कैसे साथ साथ चलते हैं। मगर 26 फरवरी का दिन सिर्फ दिफा और इंटरनेट तक महदूद नहीं है। सही। अगर हम शहरों की जिंदगी और तफरीह पर नजर डालें तो 1870 में न्यूयॉर्क में बीच न्यूमेटिक ट्रांजिट की शुरुआत हुई। ये एक बहुत अनोखा निजाम था। हाँ, ये एक जेरे जमीन ट्यूब नुमा निजाम था जो हवा के दबाव से चलता था। इसे जदीद सबवे या अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम का इब्तदाई नमूना माना जाता है। और वो भी 1870 में। बिल्कुल। और फिर 1909 में लंदन के पैलेस थिएटर में काइनेमैक्लर के नाम से पहली कामयाब रंगीन मोशन पिक्चर अवाम को दिखाई गई। इन दोनों वाकयात को मिलाकर देखें तो इंसान की सोच का कैनवस कितना वसी नजर आता है। एक तरफ 1870 में ये सोचा जा रहा था कि जमीन के ऊपर की भीड़-भाड़ से बचने के लिए क्यों ना जमीन के नीचे सफर किया जाए, जो कि आज के हर बड़े शहर की जरूरत बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ 1909 में लोग ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से उकता चुके थे और हकीकत के करीब तर रंगों को पर्दे पर देखना चाहते थे। इंसान मुसलसल अपने इर्द गिर्द की दुनिया को तेज तर और खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। टेक्नोलॉजी और शहरों की इस तरक्की से हटकर अगर इक्तदार का ऐवानों और आलमी सियासत की तरफ चलें तो यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। सियासत में तो वैसे भी ड्रामा कम नहीं होता। बिल्कुल। 1815 की 26 फरवरी तारीख के एक इंतहाई सनसनीखेज और ड्रामाई वाक़े का गवाह है। नेपोलियन बोनेपार्ट, वो हुक्मरान जिसने कभी आधे यूरोप को हिलाकर रख दिया था और जिसे शिकस्त के बाद जजीरा एल्बा पर कैद कर दिया गया था। जी वही। वो उसी दिन वहां से फरार हो गया। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया के नक्शे से हटाने की पूरी कोशिश की गई हो, वो खामोशी से फरार होकर दोबारा इक़्तिदार की तरफ निकल पड़ा। नेपोलियन का वो फिरार महज एक शख्स का जजीरे से निकलना नहीं था। उस एक वाक़े ने पूरे यूरोप के बादशाहों की नींदें उड़ा दी थीं। उसने साबित किया कि इक़्तिदार की कशमकश कभी एक जगह नहीं रुकती। सही बात है। और इक़्तिदार की इसी कशमकश की एक और खूनी दास्तान 1936 में जापान में नजर आती है। जापान में? हाँ, इसे जापानी तारीख में 26 फरवरी के वाक़े के तौर पर जाना जाता है। उस दिन कौम परस्त नौजवान फौजी अफसरान ने टोक्यो में बगावत शुरू कर दी। उन्होंने अपने ही मुल्क के कई अहम हुकूमती रहनुमाओं को कत्ल कर दिया, जिनमें 2 साबिक वजीर आजम भी शामिल थे। अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत, ये तो एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल होगा। बिल्कुल। ये बगावत अगरचे 3 दिन के अंदर कुचल दी गई थी, लेकिन इसने जापानी सल्तनत के अंदर मौजूद गहरी दरारों को बेनकाब कर दिया था। मतलब अंदरूनी हालात काफी खराब थे। जी, ये इस बात का सबूत था कि जब निजाम के अंदर शिद्दत पसंदी जन्म लेती है तो वो अपने ही इदारों को खा जाती है। और सियासी ताल्लुकात सिर्फ बगावतों से नहीं बल्कि सिफारतकारी से भी बनते और बिगड़ते हैं। 1980 की 26 फरवरी को मिस्र और इसराइल के दरमियान मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, जो कि मशरिक़े वुस्ता की सियासत में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसी तरह 2004 में अमेरिका ने 23 साल के तवील अरसे के बाद अपने शहरों को लीबिया का सफर करने की इजाजत दी। और अगर जरा मुस्तकबिल की तरफ देखें तो जराए बताते हैं कि 2025 में 26 फरवरी को ही अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मादनियात से मुतालिक एक अहम मुआहदे के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक हुआ। आलमी सतह के इन ताल्लुकात के साथ साथ मुल्की सतह पर भी अहम तब्दीलियां इसी तारीख को देखने में आईं। हाँ, उर्दू जराए ने इस पर काफी रोशनी डाली है। आन में वफाकी शरी अदालत का कयाम अमल में आया, जो मुल्की कानूनी और आईनी ढांचे में एक अहम पेशरफ्त थी। फिर इसी तरह 26 फरवरी 2009 को
پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل مچی جب شریف برادران یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کی نااہلی کا واقعہ پیش آیا۔ صورتحال اس قدر کشیدہ ہوئی کہ پنجاب اسمبلی کے باہر سیڑھیوں پر اجلاس کی صدارت کی گئی۔ مطلب نیپولین کے فرار سے لے کر جاپان کی بغاوت، عالمی سفارتکاری اور پاکستان کے آئینی اور سیاسی اتار چڑھاؤ تک، یہ سب ایک ہی تاریخ کے مختلف حصوں میں بکھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کتنے متحرک ہیں۔ جی بالکل۔ چاہے وہ عالمی معاہدے ہوں، عدالتی نظام کا ارتقاء ہو یا سیاسی رسا کشی، کوئی بھی چیز ساکت نہیں رہتی۔ حکومتی ڈھانچے اور بین الاقوامی تعلقات وقت کی ضرورتوں کے تحت مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اقتدار کا توازن کبھی طاقت کے زور پر تو کبھی مذاکرات کی میز پر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ یہ بات واقعی گہری ہے، لیکن انسان کی سیاسی اور سفارتی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے معاشی اور جانی اعتبار سے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مالیاتی دنیا کے سانحات۔ جی، 1995 کی 26 فروری کو برطانیہ کا سب سے پرانا انویسٹمنٹ بینک بیرنگز بینک دیوالیہ ہو گیا۔ ایک ایسا ادارہ جو صدیوں سے کھڑا تھا، صرف ایک اکیلے بروکر کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ بروکر نک لیسن تھا۔ بالکل، اس نے سنگاپور میں ایک ایکسچینج میں $1.4 بلین کا نقصان کر دیا۔ مطلب ایک اکیلا بندہ اتنا بڑا بینک کیسے گرا سکتا ہے؟ یہ کیا ساریاں یا اسپیکولیشن کام کیسے کرتی ہے؟ یہ مالیاتی دنیا کے سب سے حیران کن واقعات میں سے ایک ہے۔ نک لیسن فیوچرز کانٹریکٹس پر کام کر رہا تھا۔ اسے اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ مستقبل کی قیمتوں پر شرط لگانے جیسا ہے۔ اچھا، فرض کریں کوئی یہ شرط لگاتا ہے کہ 1 سال بعد فلاں چیز کی قیمت آسمان پر ہوگی، اور وہ اربوں ڈالر اس شرط پر لگا دیتا ہے۔ اگر وہ اندازہ غلط نکلے تو نقصان کا حجم برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور لیسن نے یہی کیا۔ ہاں، نک لیسن نے اپنے نقصانات کو چھپانے کے لیے مزید رقم لگائی، اور ایک وقت آیا کہ ایک صدیوں پرانے ادارے کی پوری بنیاد کھوکھلی ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مالیاتی نظام کتنے نازک ہو سکتے ہیں جب نگرانی کا نظام کمزور ہو۔ معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ اسی تاریخ نے بدترین انسانی عالمیوں اور قدرتی آفتیں بھی دیکھی ہیں۔ 1531 میں اسپین کے شہر لسبن میں ایک انتہائی ہولناک زلزلہ آیا جس میں 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس زمانے کے حساب سے یہ ایک ناقابل تصور جانی نقصان تھا۔ بے شک، اور اگر انسانی ہاتھوں سے ہونے والی تباہی کی بات کریں تو 1993 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کے نیچے کھڑے ایک ٹرک میں بم دھماکہ کیا گیا جس میں 6 افراد ہلاک اور 1,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا سانحہ، 1992 میں پہلی ناگورنو کاراباخ جنگ کے دوران خوجالی کا قتل عام بھی 26 فروری کو پیش آیا، جہاں آرمینیائی مسلح افواج کی فائرنگ سے خوجالی قصبے کے باہر سینکڑوں آذری شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس سب کا اصل مطلب یہ ہے کہ تاریخ کی کتاب صرف ایجادات اور امن معاہدوں سے نہیں لکھی گئی۔ اس میں خون، آنسو اور تباہی کے باب بھی شامل ہیں۔ لیکن انسانیت کی اصل طاقت اس کی بقا میں ہے۔ لسبن کے زلزلے جیسے سانحات نے انسان کو تعمیرات کے نئے طریقے سوچنے پر مجبور کیا تاکہ عمارتیں زلزلہ برداشت کر سکیں۔ اور معاشی سطح پر بیرنگز بینک کے دیوالیہ ہونے سے عالمی مالیاتی اداروں نے اپنے اندرونی نگرانی کے نظام کو سخت کیا، اور پرتشدد سانحات نے بار بار یہ یاد دلایا کہ امن کتنی قیمتی اور نازک چیز ہے۔ تاریخ صرف سانحات کا رونا نہیں روتی، بلکہ ان سے سیکھ کر اگلا قدم اٹھانے کا نام ہے۔ اور یہ قدم انسان ہی تو اٹھاتے ہیں۔ تاریخ کے اس پہیے کو گھمانے میں کچھ انفرادی شخصیات کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ 26 فروری کو چند ایسے لوگوں نے بھی اس دنیا میں آنکھ کھولی جن کے کام آج ہمارے گھروں اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ حصہ ہمیشہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ 1829 کی 26 فروری کو لیوائز اسٹراس کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے لیوائز برانڈ کی بنیاد رکھی اور دنیا کو جینز کا وہ لباس متعارف کرایا جو آج ہر الماری کا حصہ ہے۔ اور سوچیں کہ ایک ورک ویئر سے یہ کتنا بڑا فیشن آئٹم بن گیا۔ ہاں بالکل،
اس کے بعد 1852 میں جان ہاروی کیلوگ پیدا ہوئے. وہ پیشے سے تو ایک سرجن تھے، لیکن صحت بخش غذا کی تلاش میں انہوں نے کارن فلیکس ایجاد کر ڈالے. جو آج بھی دنیا بھر میں ناشتے کی میز کی شان ہے. جی، ویسے کتنا دلچسپ اتفاق ہے کہ لباس اور خوراک کی دنیا میں انقلاب لانے والے یہ دو افراد ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے. لیکن یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی. ادب کی دنیا کے عظیم فرانسیسی مصنف وکٹر ہیوگو کی پیدائش بھی 1802 میں اسی دن ہوئی. موسیقی کے میدان میں امریکی گلوکار جانی کیش 1932 میں 26 فروری کو پیدا ہوئے. اور اگر سیاستدانوں کا ذکر کیا جائے تو ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کی پیدائش کی تاریخ بھی 26 فروری 1954 ہے. ایک ہی دن پیدا ہونے والے ان افراد کی زندگیوں اور ان کے کام کے میدانوں میں کتنا زبردست تنوع ہے. لیکن جہاں یہ دن بہت سی اہم شخصیات کی پیدائش کا ہے، وہیں کچھ بے حد متاثر کن شخصیات کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن بھی ہے. صحیح. اس حوالے سے 1887 میں آنندی گوپال جوشی کی وفات کا ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ ہندوستان کی پہلی خاتون معالج یعنی فزیشین تھیں. اچھا. ان کی مختصر سی زندگی اپنے اندر ایک مکمل تحریک تھی. ایک ایسے دور میں جب خواتین کا گھر سے نکلنا ہی مشکل سمجھا جاتا تھا، ان کا سمندر پار جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا اور ڈاکٹر بننا ایک غیر معمولی کارنامہ تھا. یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. ان جیسی شخصیات کا تذکرہ یہ واضح کرتا ہے کہ نظام جتنا بھی سخت ہو، انفرادی ہمت اور جدوجہد تاریخ کا دھارا بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آج کے اس معلوماتی سفر کو اگر ہم ایک جگہ سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیلنڈر کا یہ ایک دن 26 فروری کیسی کیسی داستانیں اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے. بالکل. یہ وہ دن ہے جب ٹم برنرز لی نے انٹرنیٹ کی دنیا کا پہلا دروازہ کھولا. یہی وہ دن ہے جب نیپولین ایلبا کے جزیرے سے فرار ہو کر دوبارہ اقتدار کی طرف بھاگا اور جاپان کے اندر نوجوان افسروں نے بغاوت کر دی. اور اسی تاریخ کو دنیا کو اپنی پہلی جینز ملی، پہلا کارن فلیکس ملا، اور اسی دن برطانیہ کا صدیوں پرانا بینک ایک شخص کی غلطی کا نشانہ بن کر تباہ ہو گیا. اور اسی تاریخ نے ہولناک زلزلوں اور جنگوں کے دکھ بھی سہے ہیں. بظاہر یہ سب بالکل الگ الگ اور بے ترتیب واقعات لگتے ہیں، لیکن یہ مل کر انسانی تاریخ کے تنوع کو ایک جگہ لا کھڑا کرتے ہیں. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے صدیوں کے دوران الگ الگ براعظموں میں انتہائی مختلف نوعیت کے واقعات محض ایک ہی تاریخ کو رونما ہوئے. ہم ان واقعات کو جوڑ کر ایک مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. لیکن اگر ہم اس بنیادی تصور پر غور کریں کہ یہ جو گریگورین کیلنڈر ہم آج استعمال کرتے ہیں، یہ بظاہر تو انسان کی ہی ایک ایجاد ہے. بالکل ایک انسانی حساب ہے. اگر ہم چاند کے حساب سے چلنے والے کیلنڈر کو دیکھیں یا کسی پرانے جولین کیلنڈر کے حساب سے ان تاریخوں کو ماپیں، تو نیپولین کا فرار، ورلڈ وائڈ ویب کی شروعات اور لسبن کا زلزلہ کبھی بھی ایک تاریخ پر جمع نہیں ہوں گے. اچھا، یہ تو سوچنے والی بات ہے. یہ سب الگ الگ دنوں میں بکھر جائیں گے. تو کیا واقعی تاریخ کے ان واقعات کے درمیان کوئی پراسرار تعلق ہے، یا کیا یہ صرف انسان کا وہ ذہن ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے کیلنڈر کے خانوں میں بکھرے ہوئے واقعات کو رکھ کر ان میں زبردستی کوئی ترتیب اور معنی تلاش کرنے کا عادی ہو چکا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے ہر طالب علم کو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ تھا آج 26 فروری تاریخ کے آئینے میں. تاریخ جو ہے وہ آئینہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اور آئینہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بس دیکھنے والا آنکھیں بند کر لیتا ہے. تاریخ کی راہ میں کوئی قدم معمولی نہیں ہوتا، ہر قدم ایک داستان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. وقت بہتا رہتا ہے مگر تاریخ ہر بوند کو سنبھال کر رکھتی ہے. جو اپنی تاریخ کو بھول جائے وہ اپنا مستقبل لکھنے کی طاقت کھو دیتا ہے. تاریخ کتابوں میں نہیں، انسانوں کے دلوں میں اور شہروں کے ملبے میں محفوظ رہتی ہے. راتیں گزر جاتی ہیں، گزرتی رہتی ہیں، مگر کچھ راتیں ہمیشہ تاریخ کی روشنی بن جاتی ہیں. تاریخ کوئی پرانی چیز نہیں، یہ وہ سانس ہے جو وقت لے کر جاتا ہے اور نسلیں سمجھنے کی کوششیں کرتی ہیں.
تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان اکثر سبق نہیں سیکھتا۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔